ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام في ليلتي العيدين إيمانا واحتسابا لم تمت يوم تموته القلوب وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من شعير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تجھ ہی سے ہے ہر ایک کی ابتدا منتہا بھی تو ہے ازل سے ابد تک بے ابتدا بے انتہا تو ہے تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن حمد زیبا تجھ کو ہے ہم سب کا خدا تو ہے کیسے کرتے ہیں انکار تیری ذات کے یہ لوگ کیسے کرتے ہیں انکار تیری ذات کے یہ لوگ میں جہاں دیکھتا ہوں جدھر دیکھتا ہوں ہر جگہ تو ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق جتنے بھی لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد محترم دوستو آج ایک دفعہ پھر رمضان المبارک میں حضرت قاری محمد علی جمال کے پرخلوص دعوت پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ جیسے محبت کرنے والوں کی دوبارہ زیارت کرنے کا موقع ملا ہے اور آج رمضان المبارک کی آخری دن ہے کل عید ہے اللہ جل جلالہ عید کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اپنا دید بھی نصیب فرمائے اللہ ہمیں اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے رمضان المبارک اللہ جل جلالہ نے ایک مہمان بھیجا تھا ایسا مہمان جو سراپا رحمت ایسا مہمان جو سراپا مغفرت ایسا مہمان جو سراپا جہنم سے نجات ہی تھا
اور ایسے مہمان کہ جو خالی نہیں آیا تھا، اپنے ساتھ برکات کے ساتھ آیا تھا، بخشش لے کے آیا تھا، اور وہ برکات بھی بے انتہا، ان کی کوئی حد نہیں تھی۔ حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی نفلی عمل کو کرے اس کو فرض کا اجر ملتا ہے، اور جو ایک فرض کو کرے اس کو 70 فرائض کا اجر ملتا ہے۔ اب خود اندازہ لگا لے، ساری سال ہم نوافل پڑھتے رہے، نوافل تو دور کی بات سنت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن رمضان المبارک میں وہی ایک نفل فرض کے درجے کا، تو یہ اس کے برکات۔ اور اب یہ رمضان المبارک ہمیں ایک پیغام دے کے جا رہا ہے، ہمیں ایک سبق دے کے جا رہا ہے۔ اب یہ جب واپس اللہ جل جلالہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ جل جلالہ کے دربار میں ہمارے اعمال بھی لے کے جائے گا کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم نے عمل اچھے کی ہے تو اللہ کے دربار میں اچھے عمل پیش ہوں گے، اگر اللہ نہ کرے ہم نے اس مہینے کی قدر نہ کی ہو، اس مہینے کی ہم نے احترام نہ کیا ہو، اس مہینے کے اندر ہم نے روزے نہ رکھے ہو، اس مہینے کے اندر ہم نے تراویح نہ پڑھی ہو، پھر اللہ کے سامنے خالی پیش ہو جائے گا، اور پھر اس وقت ہماری بدنصیبی کی کوئی انتہا بھی نہیں ہوگی۔ اور حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک جاتے جاتے ایک اور نعمت بھی دے کے جا رہا ہے، وہ نعمت عید کی رات۔ وہ کیا ہے؟ عید کی رات۔ رمضان تو ابھی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، عمر ہو لیکن نیک اعمال کے ساتھ ہو۔ غروب آفتاب کے بعد رمضان المبارک ختم ہو جائے گا، لیکن چاندنی شروع ہو جائے گی، عید کی رات۔ اور یہ عید کی رات یہ سب سے قیمتی رات، حدیث مبارک میں اس کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیا فرمایا ہے؟ لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ کہتے ہیں انعام کی رات، عربی میں انعام کو جائزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جائزہ۔ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے، اور اللہ جل جلالہ اس رات کو وہ انعام عطا فرماتے ہیں جو پورے رمضان میں عطا فرمائے تھے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، ہر رات کو اللہ جل جلالہ 10 لاکھ ایسے مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہو، روزانہ اللہ جل جلالہ 10 لاکھ ایسے مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب عید کی رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ، تو اللہ جل جلالہ شروع رمضان سے اب تک جتنے مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی ملی ہے، اس ایک رات میں اتنے مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین تو حریص تھے نیک اعمال کے، حریص ہم بھی ہیں، لیکن ہم دنیا کے ہیں، ہم دنیاوی معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ حرص کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نیک اعمال میں حرص کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات لیلۃ القدر کی تو نہیں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ جل جلالہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ انعام کی رات ہے، وہ رحمتوں والی رات ہے، وہ برکتوں والی رات ہے۔ تو صحابہ نے اسی لیے عرض کیا، رسول اللہ یہ لیلۃ القدر کی رات تو نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیلۃ القدر کی رات وہ علیہ نعمت، لیکن لیلۃ الجائزہ جو ہے یہ رمضان کی آخری رات ہے، عید کی رات ہے، اور یہ چاندنی رات ہے، اور اللہ نے اس کو حقیقت میں چاندنی بنایا ہے۔ اور فرمایا جیسے دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی مزدور اپنا مزدوری پوری کرے اس کو بدلہ دے دیا جاتا ہے، مزدوری دے دی جاتی ہے، تو اللہ جل جلالہ بھی فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کی ہو؟ کیا پوری کی؟ تو رمضان میں مزدوری کیا ہے؟ روزے اور تراویح ہے، نیک اعمال ہے۔ اگر کسی نے رمضان کے روزے پورے رکھے ہو اور رمضان کے اندر تراویح پوری پڑی ہو تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ کیا دینا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ جل جلالہ اس کی مزدوری اس کو پوری کے پوری دے دی جائے۔ اللہ 4 قسمیں فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ قسم میرے اور آپ کے جیسے بندوں کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کے باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرتا، اعتماد نہیں ہوتا،
لیکن اللہ جل جلالہ قسمیں کھا رہے، کیوں؟ میرے اور آپ کے دل کے اندر اس رات کی عظمت بٹھانے کے لیے کہ اس رات کے عمل کے اتنے برکات تھے، رمضان کے اندر اعمال کے اتنے برکات تھے، قدر پیدا کرنے کے لیے، تاکہ میں اور آپ اس رمضان المبارک کے قدردان بن جائے اور عید کی رات کے ہم قدر کرنے والا بن جائے۔ تو 4 قسمیں فرماتے ہیں، میرے ربوبیت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مقام کی قسم، میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ تو اس لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قام فی لیلتی العیدین ایمانا و احتسابا لم تمت قلبه یوم تموت القلوب، جو شخص عید کے راتوں میں، دونوں عیدیں کی راتوں میں قیام کرے، اللہ کو یاد کرے، ذکر و اذکار کرے، ایماناً یقین کے ساتھ کرے، و احتساباً ثواب کے امید کے ساتھ کرے، ثواب کی نیت بھی ہو۔ اور حضرت مولانا شیخ زکریا رحمہ اللہ اس حدیث کے ایک عجیب ترجمہ فرما رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں ایماناً یقین کے ساتھ ہو، احتساباً خوش دلی کے ساتھ ہو، بوجھ نہ سمجھا جائے، اس کو خوشی محسوس ہو عبادت کرتے ہوئے وہ خوشی محسوس کرے، بوجھ نہ سمجھے۔ لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل مردہ نہیں کیا جائے گا اس دن جس دن دل مردہ کیے جائیں گے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ دل مردے نہیں کیے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردے کیے جائیں گے، اس کا دل مردہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ دیدار وہی کرتا ہے نا جو زندہ ہو، ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ تو محشر کے میدان میں اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضر تو سارے انسان ہوں گے، حاضر تو سارے انسان ہوں گے، چاہیے وہ کافر ہو، چاہیے وہ منافق ہو، چاہیے وہ یہودی ہو، چاہیے وہ عیسائی ہو، سارے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ لیکن حاضر ہونے کے بھی مطلب ہے نا، ایک شخص حاضر ہوتا ہے مجرم بن کے، عدالت میں دونوں آتے ہیں نا، چیف جسٹس بھی آتا ہے، مجرم بھی آتا ہے، لیکن چیف جسٹس وہاں عزت کے ساتھ آتا ہے، اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اور مجرم وہاں مجرم کی حیثیت سے آتا ہے، اور پھر اللہ کے دربار میں تو حاضر سب ہوں گے، لیکن حاضری بھی کسی کسی کی ایسے ہوگی جیسے کہ شادی میں سب آ جاتے ہیں نا، لیکن ایک دلہا کا آنا ہے، ایک میرا اور آپ کا آنا ہے، توجہ کا مرکز کون ہوتا ہے؟ دلہا ہوتا ہے۔ میرا اور آپ اگر کھانا کھا لے تو ٹھیک ہے، نہ کھا لے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، لیکن سارے انتظام کس کے لیے ہوتے ہیں؟ تو اسی طرح اللہ کے دربار میں حاضر تو سب ہوں گے، اللہ جل جلالہ جلال میں آئے گا، کیونکہ سامنے فرعون بھی ہوگا، سامنے نمرود بھی ہوگا، سامنے شداد بھی ہوگا، سامنے ابو جہل بھی ہوگا۔ اللہ جب جلال میں آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے، میں حدیث کا آخری ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، حدیث تو بڑی حدیث ہے کہ کس سے حساب کرو، ہے کوئی مجھے حساب دینے والا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر کے میدان میں نظر مبارک دوڑائے گا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ جا کے نظر مبارک ٹھہر جائیں، اور اللہ جل جلالہ کے دربار میں عرض کرے گا، یا اللہ حساب شروع کرنا ہو میرے خلیل سے شروع کر، صدیق سے شروع کر۔ تو وہاں صدیق اکبر بھی ہوگا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات اتنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اللہ جل جلالہ کی جلال رحمت میں بدل جائے گا، جمال میں بدل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ وہاں ایسے بھی ہوں گے، اور پھر اس دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کا دیدار بھی کریں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شرم کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کو دیکھ کے ہی سجدے میں جائیں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے، چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سجدہ نہیں کی ہے۔ اللہ جل جلالہ ان کے کمر کو ایسے سیدھی کرے گا جیسا کہ تختہ ہے، بخاری کی روایت سے، چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے، دل ان کا چاہے گا۔ اور ایسے بھی ہوں گے جن کو دیکھ کے اللہ کا جلال بھی جمال میں بدل جائے گا۔ تو اس لیے جو شخص عید کی رات کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ عبادت کرے گا، قیامت کے دن اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔
اور دوسری ایک اور نعمت ہے، یہ تو عید کی رات تھی۔ انسان ہے کم و بیشی تو ہر ایک سے ہوتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا اور خلق الانسان جدولا، انسان جلد باز بھی ہے اور انسان کمزور بھی ہے۔ جو بندہ جلد باز بھی ہو اور کمزور بھی ہو اکثر غلطی کر بیٹھتا ہے، اکثر غلطی۔ تو اگر غلطی ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے ہو گئے، تو اب اس کا ہم کیا کریں؟ اللہ جل جلالہ نے ایک عمل اور دیا ہے۔ ہم نے سارے رمضان میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں ان کا تعلق بدن کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بدن کے ساتھ۔ ہم نے تراویح پڑھی ہے، ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، بدنی اعمال کی ہے۔ جاتے جاتے اللہ نے ایک مالی عمل بھی دیا ہے، اس مالی عمل کی برکت سے اللہ نے رمضان کے کم و بیشی کو معاف بھی فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقۃ الفطر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض یعنی واجب فرمایا ہے۔ اور وہ بھی کتنی ہے کہ اگر گندم ہو، گندم میں سے نصف سا، پونے 2 کلو، احتیاطاً ہم 2 کلو دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے بعض دفعہ گندم میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ خشاک بھی آ جاتے ہیں، گند بھی آ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں جب بھی دینا ہو اچھے سے اچھا مال دینا چاہیے، عمدہ مال دینا چاہیے۔ اللہ قرآن میں ہی فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کمال نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جب بندہ صدقہ دے دیتا ہے، زکوٰۃ دے دیتا ہے، فطرانہ دے دیتا ہے، وہ غریب کے ہاتھ لگنے سے پہلے پہلے اللہ جل جلالہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے بعد جب بھی صدقہ کرتے، اس وقت جو دنانیر تھے وہ سکے کے تھے، ان کو دھوکے دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو صاف ہو، کیا ہو؟ صاف ہو۔ اور قرآن کے جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے میرے مال میں سب سے محبوب مال بیرحا ہے، اور یہ وہ باغ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور وہاں کے میٹھے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور کون چاہتا ہے جس باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتا ہو اور اس کو کسی اور کو دے؟ کسی کے لیے ہم ہوتے تو نہ دے، ہم کہتے ہیں یار لاکھوں روپے اور لے لینا لیکن اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ لیکن صحابہ صحابہ وہ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کس میں ہے، اللہ کی خوشنودی کس میں ہے۔ فوراً عرض کی اللہ کا حکم آیا ہے کہ اپنا محبوب عمل اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، تو میرے سب سے زیادہ محبوب مال وہ جو ہے وہ بیرحا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے مال تو بہت اچھا ہے، اپنے رشتہ داروں میں ہی تقسیم کرو۔ پھر اس نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کی۔ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام ہر جگہ میں کس کو دیکھتے تھے؟ اللہ کے حکم کو، اللہ کے خوشنودی کو۔ تو اس لیے ہم بھی جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کی خوشنودی کس میں ہے، اللہ کون سے عمل پہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو مال بھی عمدہ ہونا چاہیے اور حلال بھی ہونا چاہیے، طیب۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو انہی مال میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے، پاک بھی ہے۔ طیبات پاک، پاک سے مراد کیا؟ حلال۔ مما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں حلال رزق کمانے کا اور حلال رزق کھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، کیونکہ اعمال کا جو دخل ہے وہ مال کے ساتھ ہے۔ اگر مال حلال ہو تو عمل قبول ہے، اگر مال حرام ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمارے سارے عبادات کا تعلق مال کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ ہے۔
نماز کے لیے لباس چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سطر چھپانا فرض ہے نا، تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ مال چاہیے. اور اسی طرح کھانا کھانا ہے، اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ تو جان بنانے کے لیے بھی حلال مال ہونا چاہیے. مسجد بنانی ہے عبادت کرنے کے لیے، اس میں بھی حلال مال ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ نے حکم دی ہے. تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے حلال رزق کا حکم دیا ہے، خود کھانے کا بھی حکم دیا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو، صدقہ فطر ہو. ہم چاہتے ہیں اب ہم میں سے اللہ کے فضل سے ایک طرف سے کشمش رکھی ہوئی ہو اور دوسری طرف سے 2 کلو گندم ہو، 4 کلو کشمش کو ہم اٹھائیں گے کہ یا 2 کلو گندم کو؟ ساری کشمش کو ہم ڈالیں گے. کیوں؟ قیمت اس کی زیادہ ہے. قیمت کیا ہے؟ ایک طرف 2 کلو گندم ہو اور دوسری طرف 4 کلو کھجور ہو، کس کو ہاتھ ڈالیں گے؟ کھجور کو، کیونکہ کھجور کی قیمت زیادہ ہے. اور اسی طرح ایک طرف 2 کلو گندم ہو اور دوسری طرف 4 کلو جو ہو، قیمت کس کی زیادہ ہے؟ ہم کس کو ہاتھ ڈالیں گے؟ کس کو اٹھائیں گے؟ کس کو لیں گے؟ جو ہی لیں گے نا، قیمت اس کی زیادہ ہے. ہم اپنے لیے اچھے پسند کرتے ہیں، اور جب اللہ جل جلالہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آ جائے، گھر آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں تو گندم جو ہم کھاتے ہیں تو اس کی ریٹ تو 250 سے بھی کم ہے، آپ تو 300 بتا رہے ہیں. آگے پوچھتے ہیں کہ استاد جی کوئی ہیلا بہانہ نکل آئے، کم سے کم دینا پڑ جائے، کم سے اگر 300 کے تو چلو استاد جی ہم گندم ہی دے دیں گے، نقد نہیں دیں گے. اللہ اکبر، یہ ہماری حالت ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین خود بھوکے رہتے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. کہاں خرچ کرتے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر بھیجا کہ کھانے کو کچھ ہے. گھر والوں نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا ہے کوئی اللہ کے مہمان کی میزبانی کرنے والا؟ اب ہر کوئی اپنے گھر کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا رسول اللہ میں ساتھ لے کے جاؤں گا، اور مہمان کو ساتھ لے کے گئے اور گھر جا کے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو گھر والوں نے جواب دی صرف بچوں کے خاطر تھوڑا سا ہے، ان کا بھی دل بہلانے کے لیے. تو فرمایا ایسا کر لو، آپ ہانڈی چڑھا دو اور بچوں کے دل بہلا کے کھانے بغیر ان کو سلا دو. جو کھانا بچوں کا ہے وہ ہم اللہ کے مہمان کو کھلائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہے. ہاں، جب کھانا آ جائے تو کھاتے وقت آپ چراغ بہانے سے بجھا دینا تاکہ ہم صرف منہ چباتے رہے اور مہمان کھانا کھاتے رہے. اور انہوں نے ایسے ہی کی. اب صحابی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ابھی آیا نہیں ہے، اللہ جل جلالہ نے قرآن کی آیت اتاری، بل تؤثر وقت سمی اللہ میں ہے نہیں 28ویں سپارے میں ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کے اپنے اوپر فاقہ کیوں نہ ہو، اپنے اوپر فاقہ کیوں نہ ہو. اب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جیسے ہی پیش ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرایا. صحابی نے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے تاکہ میں اس کو ہمیشہ کرتے رہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے رات کی عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ بھی مسکرایا اور اس کا حبیب بھی مسکرایا. تو صحابہ ایسے تھے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے سے اچھا مال اللہ کے دربار میں پیش کریں. اور دوسرا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ جل جلالہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے اور تنگی نہیں پیدا کی ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اس سے پہلے رمضان کا حکم ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بڑائی کے بول بولو. کس لیے؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے تمہیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے. رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اور رمضان کے اندر تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے اس نعمت پہ کہ اللہ نے نیک عمل کی ہمیں توفیق دی ہے، گناہ سے ہمیں بچایا ہے، رمضان کی اپنی حیثیت کے مطابق ہم نے قدر کر سکے ہیں. اگرچہ جو حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کر سکے لیکن کوشش تو کی ہے. تو اس لیے اللہ کی بڑائی بولنا چاہیے. کیا بولنا چاہیے؟
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو رمضان کا ہم یہی پیغام ہے، جس طرح ہم نے رمضان کے اندر ہم نے فرض کے علاوہ اضافی تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے، رمضان کے بعد کم سے کم فرائض کی تو پابندی ہونا چاہیے۔ جس طرح رمضان کے اندر ہم نے حلال رزق سے ہم نے آپ کو روکے رکھا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا ہے کہ ان کے بدلے میں ہماری بخشش فرمائے اور جہنم سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔